बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम रूह का इंतकाम के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। वो क्या कहते हैं, जुबान खलक और नकारा खुदा समझो। ऐन मुमकिन है कि आपको अतफाकन कोई नुकसान पहुंच जाए और आप इसे किसी भटकती हुई रूह की तरफ मंसूब करके मुझ पर हर जाने का दावा करते। मुझे ये शर्त भी मंजूर है। अगले रोज नजबुल्ला ने गवाहों की मौजूदगी में हारून से 6 माह का किराया वसूल किया, तहरीर पर दस्तखत करवाए और इसे अपने साथ मकान पर ले गया। कोई तीसरा आदमी इनके साथ नहीं था। मकान क्या था, अच्छी खासी भूल भुलैया थी। पहाड़ी की ढलान पर होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा फर्क था। एक कमरा 6 फीट ऊंचा था तो दूसरा 7 फुट ऊंचा था। हारून ने इस बस्ती में इस तरह के और भी बहुत से मकान देखे थे। कमरों में जरूरत का फर्नीचर भी मौजूद था। ये फर्नीचर किराए में शामिल नहीं है। नजबुल्ला ने वजाहत की, लेकिन जब तक आप अपने फर्नीचर का इंतजाम नहीं कर लेते उस वक्त तक आप इस फर्नीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तवील अरसे तक बंद रहने की वजह से कमरे में सूंधी सूंधी बू फैली हुई थी और फर्नीचर की गर्द की तह जमी हुई थी। हारून इसी रोज मुंतकिल हो गया। इसने वक्ती तौर पर 2 कमरे अपने इस्तेमाल के लिए साफ कर लिए। क्योंकि वो मकान कस्बे के नवाह में था, इसलिए वहाँ से दूर तक फैले पहाड़ों का मंजर देखा जा सकता था। खासा अलग थलग मकान था। घाट में ठंडे मीठे पानी का चश्मा बहता था। हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता था। जगह जगह चनार और नाशपति के दरख्त थे। चश्मे पर सुबह के वक्त कुछ लड़कियां पानी भरने और कपड़े धोने आती थी। इनके साथ 2-3 अधेड़ उम्र औरतें और चंद बच्चे भी होते थे। वो दोपहर से पहले पहले वापस चली जाती थी। ये वक्त हारून की ड्यूटी का था। पहली रात जब वो बिस्तर पर लेटा तो हिम्मत जुर्रत के तमाम दावों के बावजूद इसके दिल की धड़कन थोड़ी सी बेकाबू थी। इसने खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लिए थे और एहतियातन एक डंडा भी सरहाने के करीब रख लिया था। आधी रात के वक्त कुछ अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे 2 बिल्लियां लड़ रही हों। कभी कभी वो आवाज किसी बच्चे के रोने की आवाज मालूम होती। हारून दिल को मजबूत करके बिस्तर पर लेटा रहा। कुछ देर बाद ये आवाज बंद हो गई और किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देने लगी। वो कोई पहाड़ी गीत गा रही थी। हारून खामोशी से उठा और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। ये खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। बाहर चांदनी चटकी हुई थी और गीत की आवाज सुनाई दे रही थी। बहते हुए चश्मे की आवाज किसी पस मंजर मौसीकी की तरह गूंज रही थी। हारून मुख्तलिफ जावियों से गाने वाली को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसे कुछ नजर नहीं आया। रफ्ता रफ्ता आवाज भी मदम हो गई। हारून दोबारा बिस्तर पर जा लेटा। गीत की आवाज ने इसे परेशान कर दिया था। वो कौन थी जो इस वक्त वहाँ गीत गा रही थी? क्या भटकती हुई रूह वाली बात सही थी? वो देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और इसके ज़हन में तरह तरह के वसवासे जन्म लेते रहे। अगली सुबह जब वो दफ्तर पहुंचा तो इसकी आंखों में खौफ के असरात थे। इसके साथियों ने इसे घेर लिया और तरह तरह के सवालात करने लगे। कोई खास बात नहीं है, हारून ने बज़ाहिर बेपरवाही से कहा। क्योंकि नई जगह थी इसलिए रात को ठीक से नींद नहीं आई। कुछ जंगली जानवरों की आवाजों ने भी परेशान किया। एक क्लर्क ने पूछा, भटकती हुई रूह के बारे में कुछ बताओ। तो हारून ने बात टालते हुए कहा, फिलहाल तो मेरी अपनी रूह भटकी हुई है। अगले चंद रोज खैरियत से गुजर गए। पुरसकून होने के बाद हारून के दिल में एक बार फिर महकते हुए रोमांस का जज्बा अंगड़ाई लेने लगा। एक शाम वो मकान के सामने बने हुए चबूतरे पर बैठा चाय पी रहा था कि इसे चश्मे के करीब एक लड़की नजर आई और अचानक ही बाल खाती हुई नमूदार हो गई थी। इस वक्त सूरज 2 बर्फ पोश पहाड़ों की ओट में चला गया था और वादी में हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। लड़की चश्मे के किनारे पहुंची और पानी में पैर लटकाकर बैठ गई। हारून हैरत ज़दा लड़की की तरफ देखने लगा। शायद वो इन लड़कियों में से एक थी जो सुबह चश्मे पर पानी भरने आती थी।
اس نے سوچا شاید وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ گنگناتی ندی کے کنارے رومانس کی ایک اور داستان جنم لینے والی تھی۔ ہارون نے اپنے چہرے پر محبت کے تمام جذبے طاری کرتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی اس کی خاطر وہاں آئی تھی۔ اس کے گورے گورے پیر شفاف پانی میں تیرتی ہوئی خوبصورت مچھلی کی ماند لگ رہے تھے۔ اس کا رخ ہارون کی طرف تھا اور اس نے 2-3 بار اوپر کی طرف بھی دیکھا تھا۔ ہارون نے ارد گرد نظر دوڑائی اور ہمت سے کام لیتے ہوئے لڑکی کی طرف ہاتھ ہلایا۔ اگرچہ وہ اتنی دور سے لڑکی کے تاثرات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، تاہم اس نے محسوس کیا کہ لڑکی اس کے اشارے سے خوش ہوئی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور اس راستے کی طرف چل دیا جو نیچے گھاٹی کی طرف جاتا تھا۔ راستہ پیچ دار پودوں میں گرا ہوا تھا، اس لیے وقتی طور پر وہ لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ وہ اس پتھر کے قریب گیا جہاں اس نے لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں آس پاس کے چند پتھر گیلے تھے۔ لڑکی یقیناً وہاں موجود تھی لیکن چند لمحوں میں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ گھاٹی میں یہاں وہاں کئی راستے تھے اور بے شمار چھپنے کی جگہ تھی۔ ہارون اسی پتھر پر بیٹھ گیا جہاں پر اس لڑکی کو بیٹھے دیکھا تھا۔ یہ امید کرنے لگا کہ لڑکی اچانک کہیں سے نکل کر اس کے پاس پہنچ جائے گی، لیکن اس کی امید بر نہ آئی۔ اگلے روز خاص اہتمام کے ساتھ لڑکی کا انتظار کرنے لگا مگر اس روز لڑکی نہیں آئی۔ دوسرے روز بھی ہارون بس انتظار کرتا رہا۔ تیسرے روز غروب آفتاب کے قریب وہ انتظار کے بعد اٹھ کر اندر جانے لگا تو اچانک وہ لڑکی اسے ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ ہارون نے بے اختیار اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اشارے سے بتایا کہ وہ نیچے آ رہا ہے۔ اس مرتبہ وہ قدرے تیز رفتاری سے نیچے گیا لیکن اس روز کی طرح لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ ہارون پریشان ہو گیا۔ وہ اسے فریب نظر یا اپنا وہم تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس پتھر پر ہاتھ رکھ کر دیکھا جس پر لڑکی بیٹھی ہوئی دکھائی دی تھی، پھر قریبی پتھر پر ہاتھ رکھا۔ دونوں کے درجہ حرارت میں نمایاں فرق تھا۔ جس پتھر پر اس نے لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا وہ قدرے گرم تھا۔ کہیں وہ بھٹکتی ہوئی روح تو نہیں؟ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، تو کیا روح کے جسموں میں گرمی ہوتی ہے؟ اسی سوچ میں وہ واپس پلٹا تو اچانک ساکت ہو گیا۔ لڑکی اب اس کے مکان کے قریب اس ڈھلان کے کنارے پر کھڑی تھی جہاں سے گل یاسمین کو دھکا دیا گیا تھا۔ وہ شام کے اندھیرے میں وہاں تنہا کھڑی بہت عجیب لگ رہی تھی۔ لمحہ بھر کے بعد وہ مڑی اور مکان کے کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہارون کے بدن میں جرجری سی آ گئی۔ کیا وہ واقعی گل یاسمین کی روح تھی؟ وہ جلدی سے اوپر بڑھا۔ اس کی ذہنی کیفیت خاصی عجیب تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا بھٹکتی ہوئی روحوں کے بارے میں اس کا نظریہ غلط تھا؟ کیا گل یاسمین کی روح واقعی انتقام کی متلاشی تھی؟ اوپر پہنچ کر وہ ڈرتا ڈرتا کمرے میں داخل ہوا اور ایک ایک کر کے تمام بتیاں روشن کر دی لیکن وہاں کوئی روح موجود نہیں تھی۔ ہارون کو اپنے نظریے پر اب پہلے سا یقین نہیں رہا تھا۔ اگلے روز اس نے اپنے دفتر کے ساتھیوں کو اس پراسرار لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتایا کیونکہ وہ اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا اور اس کا یہ بھی خیال تھا کہ کل وہ اس واقعے کے بارے میں جاننے کی پوری کوشش کرے گا۔ وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ سب تو ہم پرست لوگ تھے۔ انہوں نے تسلی دینے کی بجائے اسے مزید ڈرا دیا اور مشورہ دیا کہ اسے فوراً مکان چھوڑ دینا چاہیے۔ ہارون نے دل میں سوچا، اگر وہ حقیقت میں گل یاسمین کی روح ہے تو یقیناً ایک مخلص روح ہے، کم سے کم اس کے لیے ضرور مخلص ہے، ورنہ اب تک وہ اسے نقصان پہنچا چکی ہوتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈرنے کی بجائے اس روح سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا۔ روح سے رومانس، اسے اپنے خیال پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ بھٹکتی ہوئی روح سے رومانس ایک منفرد رومانس ہوگا۔ اس کے بعد چند روز مزید خیریت سے گزر گئے۔ وہ لڑکی یا روح دوبارہ نظر نہیں آئی، تاہم ہارون ذرا سی آہٹ پر چونک جاتا تھا۔ جمعرات کی رات وہ بستر پر لیٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔
پھر گانے کی آواز آئی۔ اس وقت رات کے 9:30 بجے تھے اور باہر سناٹا طاری تھا۔ ہارون نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو تاریکی میں اسے لڑکی کا ہیبلا دکھائی دیا۔ آخر تم آ ہی گئے، اس کے کانوں میں لڑکی کی آواز آئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ وہ ایک جیتی جاگتی آواز تھی۔ ہارون کی کچھ ہمت بندی۔ اس نے کہا جذبہ سچا ہو تو انسان ضرور آتا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہارون کی اس بات پر لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں، ابھی کل ہی کی تو بات ہے۔ ہارون کو اس کی ہنسی اچھی بھی لگی اور عجیب بھی۔ چند روز پہلے میں نے تمہیں چشمے کے کنارے پر دیکھا تھا۔ اس نے کہا لوگ کہتے ہیں تم روح ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ مجھے تو تم چلتی پھرتی لڑکی دکھائی دیتی ہو، تو پھر کیوں سوال کرتے ہو؟ ہارون کا خون مزید گرم ہو گیا۔ وہ لڑکی کے قریب چلا گیا۔ تمہیں یاد ہے ہم اس جگہ بیٹھ کر کتنی باتیں کیا کرتے تھے؟ لڑکی نے کہا خوبصورت چاندنی راتوں میں۔ ہارون کو لڑکی کا لہجہ عجیب سا لگا تو ہارون نے کہا وہ کوئی اور ہوگا، میں تو پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں۔ لڑکی نے ایک بار پھر کہکا لگایا اور ہارون کا ہاتھ تھام کر بولی تم کتنے بولے ہو۔ ہارون ایک دم گھبرا گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ لڑکی کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس رات میں یہاں کھڑی تھی، لڑکی نے مزید کہا، اور تم نے مجھے یوں دھکا دے دیا تھا۔ ہارون کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور ڈھلان سے لڑکتا ہوا نیچے گھاٹی میں پہنچ گیا۔ چیخ کی آواز دور دور تک سنی گئی تھی۔ وہ 3 روز تک بے ہوش پڑا رہا۔ ڈاکٹروں کی 3 روز کی کوشش کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ اب اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے جو قصہ سنایا وہ آگ کی طرح پورے قصبے میں مشہور ہو گیا۔ بڑے بوڑھوں نے اعلان کر دیا کہ گل یاسمین کی بھٹکتی ہوئی روح کا انتقام پورا ہو گیا اور اب وہ مکان اسیب زدہ نہیں رہا۔ اس اعلان کے باوجود ہارون نے اس مکان میں قدم رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ہم پرست اب بھی نہیں تھا، تاہم اسے بھٹکتی ہوئی روحوں کے وجود پر یقین آ گیا تھا۔ نجیب اللہ پر خیال نظروں سے اپنی سالی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا خدا کا شکر ہے کہ ہمیں بھٹکی ہوئی روح سے نجات ملی، اب یہ مکان معقول قیمت پر بک جائے گا۔ اس کی بیوی نے کہکا لگایا، پھر اپنی بہن کی طرف اشارہ کر کے بولی بھٹکی ہوئی روح تو حقیقت میں اب یہاں آئی ہے۔ اس وقت وہ تینوں اپنے اسیب زدہ مکان میں بیٹھے تھے۔ اس کی بیوی کی بہن بولی برف ہاتھوں میں رکھنے والا آئیڈیا بہت کامیاب رہا۔ میرا ہاتھ لگتے ہی ہارون نے بری طرح کانپنا شروع کر دیا تھا۔ سچ پوچھے تو مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، اگر وہ مر جاتا تو مجھے زندگی بھر اپنی حرکت پر افسوس رہتا۔ مرنے کا خطرہ نہیں تھا، نجیب اللہ نے کہا۔ میں نے ڈلہان سے موٹے موٹے پتھر ہٹا دیے تھے اور نیچے سے بھی جگہ صاف کر دی تھی۔ ویسے تمہارا جواب نہیں، تم اداکاری بہت اچھی کر لیتی ہو۔ گل یاسمین کے مرنے کے بعد نجیب اللہ کے گھر کو اسیب زدہ مان لیا گیا تھا، اس لیے نجیب اللہ اور اس کی بیوی نے اور اس کی بہن نے مل کر یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ان کے گھر کو لوگ اسیب زدہ ماننے سے انکار کر دیں، اور ان کا یہ منصوبہ کامیاب بھی رہا۔ مطلب کہ دوستو اس گھر میں کوئی بھٹکی ہوئی روح موجود نہ تھی، یہ لوگوں کا صرف محض ایک وہم تھا جسے نجیب اللہ نے اپنی عقل مندی سے لوگوں کے دل سے نکال دیا تھا۔ اب نجیب اللہ اور اس کی بیوی بہن پرسکون اور مطمئن تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔